حضرت سعد بن مسیب اپنے والد حضرت مسیب سے روایت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم لوگ مدینہ کے قبرستان میں گئے۔ حضرت علی نے قبر والوں پر سلام کیا، اے قبر والوں، تم اپنی خبر کے بارے میں بتاؤ یا ہم تمہیں دنیا کے حالات بتائیں۔ مسیب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ہم نے سنی قبر سے آواز، وعلیکم السلام کی آواز سنی، اور ساتھ یہ بھی کہ امیر المومنین آپ ہم کو دنیا کی خبر دیں، ہمارے بعد کیا ہوا، ہمارے بیوی بچوں کا کیا بنا، ہماری مال و دولت اور ہمارے گھر کا کیا بنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، سن لو، تمہاری بیویاں جو تم سے بیوہ ہو گئی تھی انہوں نے دوسری شادیاں کر لی، تمہارا مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا تھا، جمع کیا تھا، وہ مال بٹ گیا، تمہاری اولاد جس کو تم نے بڑے ناز نخروں سے پالا تھا وہ یتیموں میں شامل ہوگی، اور جس مکان کو تم نے بڑی مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہوگے۔ یہ سن کر ایک مردے نے اپنی ہاں کی خبر بتاتے ہوئے کہا، ہمارا کفن پارا پارا ہو گیا ہے، ہمارے بال جھڑ گئے ہیں، کھالیں ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں، آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی ہیں اور پیپ نکل رہی ہے، ہم نے جو آگے بھیجا تھا اس کو آج پا لیا، جو پیچھے چھوڑ آئے تھے اس کا ہمیں نقصان ہوا، ہم تو ادھر اپنے اعمالوں کے کرم پر ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، روح جسم سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی تو نے سب کچھ مجھ سے کروایا، اور جسم کہے گا تو نے مجھے حکم دیا اس لیے میں نے برائی کی، تو نے جس کو اچھا بنا کر دکھایا میں نے وہی کیا۔ اس لڑائی کے فیصلے کے لیے اللہ ایک فرشتے کو بھیجے گا جو کہے گا تم دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اپاہج نے اندھے سے کہا، ایک پھل میں نے دیکھا ہے مگر وہاں میں پہنچ نہیں سکتا، پھر اندھے سے کہے گا تو میرے اوپر سوار ہو جا اور پھل توڑ لے، لہٰذا اپاہج اندھے پر سوار ہوگا اور پھل کو توڑ لیں گے دونوں۔ یہ مثال دے کر فرشتہ روح اور جسم سے کہے گا، بتاؤ ان دونوں آدمیوں سے حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا کون ہے؟ روح اور جسم کہیں گے دونوں برابر ہیں، دونوں کا جرم برابر ہے۔ اس پر فرشتہ کہے گا، تم دونوں نے اپنی جانوں کو حکم دیا، جسم روح کے لیے سواری ہے اور روح اس پر سوار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، روح اور جسم قیامت کے دن جھگڑا کریں گے، جسم کہے گا میں تو کھجور کے تنے کی طرح پڑا ہوا تھا، اگر تو نہ ہوتی تو میں ہاتھ تک نہ ہلا سکتا تھا نہ پاؤں، روح کہے گی میں ایک ہوا تھی، اگر جسم نہ ہوتا تو میں کچھ کرنے کی طاقت نہ رکھتی تھی۔ اس کے بعد فرشتہ اپاہج اور اندھے کی مثال بیان کر کے کہ روح اور جسم دونوں کا شریک کار کر لیا جائے گا۔ یہ واقعات جو آپ کے سامنے بیان ہوتے ہیں، جن کو ہم روزمرہ کی زندگیوں میں سنتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم کو خبردار کرتا ہے، اے لوگوں، مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تم دنیا جمع کرنے میں لگے ہو لیکن مرنے کے بعد تمہارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اے انسان، مرنے کے بعد تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، قبر میں تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہٰذا ابھی سے تیاری کرو اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو نہ جاؤ، لیکن ہم دنیا میں کھو چکے ہیں، ہماری آنکھوں پر دنیا کی پٹی بن چکی ہے۔ پیارے ناظرین، ذرا سوچیے اور سمجھیے، خدایا ابھی بھی وقت ہے، توبہ کیجیے اور نیک اعمال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔